میں ہوں آکسفورڈ بائبل چرچ سے پاسٹر ڈیرک واکر۔ ہماری سیریز کا عنوان ہے مسیحی بنیادیں۔ ہم اس حقیقت پر غور کر رہے ہیں کہ بطور مسیحی ہم یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور وہی وہ بنیادی چٹان ہے جس پر ہم اپنی پوری زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ اور یسوع متی 7ویں باب میں ایک تمثیل کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ کیسے ہم مسیح کی بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں، اور وہ ہے اس کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ جب ہم اسے عمل میں لاتے ہیں تو اپنی زندگی اور کردار کی صحت کو دراصل تعمیر کرتے ہیں۔ عبرانیوں 6 باب میں ان بنیادی تعلیمات کا ذکر ہے، یعنی جب ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کا آغاز چھت سے نہیں کرتے بلکہ بنیاد سے کرتے ہیں۔ بہت سی بنیادی تعلیمات ابتدائی اصول کہلاتی ہیں، یہ خدا کے کلام کا دودھ کہلاتی ہیں جس سے آپ کو پہلے قائم کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ اوپری منازل کو بنائیں۔ اگر آپ ترتیب کو بدلیں گے تو پریشانی ہوگی۔ تو ہم اس سیریز میں بنیادی تعلیمات کو موضوع بحث لائیں گے۔ انہیں آغاز میں ہی ان کی صحیح جگہ پر رکھنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ آپ عظیم مکاشفات پر جاتے ہیں۔ اور یہ کسی خادم کے لیے آزمائش کا باعث ہوگا کہ وہ بڑے بڑے مکاشفات کھولے جبکہ لوگوں نے ابھی کلام کا دودھ بھی نہ لیا ہو۔ تو کلام کا دودھ یعنی یہ بنیادی تعلیمات عبرانیوں 6 باب میں بیان کی گئی ہیں، جہاں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ابتدائی باتوں پر بحث چھوڑ کر، یعنی ان باتوں کو قائم کر کے ہمیں دوسری چیزوں کی طرف بڑھنا ہے۔ پھر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ دراصل ہیں کیا۔ لکھا ہے ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، ان کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ نمبر 1 مردہ کاموں سے توبہ، نمبر 2 خدا پر ایمان لانے، نمبر 3 تعلیمات، نمبر 4 بپتسمے، نمبر 5 ہاتھ رکھنے، 6 مردوں کے جی اٹھنے، اور نمبر 7 ابدی عدالت۔ یہ مسیحی زندگی میں انتہائی اہم ہیں، اور انہیں سمجھنا اور اپنی زندگی میں ان کا اطلاق کرنا دراصل کلام کا دودھ ہے۔ پھر ہم سخت غذا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم ان سب پر بات کر رہے ہیں، اور اب تک ہم پہلے 2 پر ہیں۔ یہ ہیں مردہ کاموں سے توبہ کرنا اور خدا پر ایمان لانا، کیونکہ یہ سب خدا کے طریقے سے زندگی بسر کرنا سیکھنا ہے۔ پہلے ہم اپنی زندگی بسر کرتے تھے، خود پر بھروسہ کرتے تھے، نیک و بد کے درخت کی پہچان کے ساتھ، اور مردہ کام پیدا کرتے تھے جن کی خدا کے سامنے کوئی قدر نہیں، حالانکہ یہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کا نیا طریقہ سیکھنا ہے کہ کیسے خدا نے ہمیں نئی پیدائش دی اور ہماری روح نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے، اور خدا کا فضل ہماری روح سے جاری ہوتا ہے۔ پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، خدا کی محبت ہماری روح سے بہتی ہے۔ ہمیں روح کی زندگی بسر کرنا سیکھنا ہے، اور خدا کے فضل کو اس کی بنیاد بنانا ہے، اور خدا کو اپنی زندگی کا منبع بنا کر زندگی بسر کرنی ہے، اور ہمیں مردہ کاموں پر مبنی زندگی سے توبہ کرنی ہے جس میں ہم خود پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اور ہم گزشتہ باتوں کو آج جاری رکھیں گے۔ گزشتہ بار ہم نے میٹامورفسس کے عمل پر بات کی تھی، یعنی ہم نے تبدیلی پر اس وقت بات کی تھی، اور ہم نے رومیوں 12ویں باب پر غور کیا تھا جہاں لکھا ہے ہمیں خود کو زندہ قربانی کے طور پر خدا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ ایمان میں خود کو اس کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر ہمیں تبدیل کرنے کے لیے پاک روح جاری ہوتا ہے۔ ہم اپنی جان اور بدن خدا کے سپرد کرتے ہیں، پھر پاک روح آپ کی روح کے وسیلے آپ کی جان سے جاری ہوتا ہے، اور یہی تبدیلی کا عمل ہے۔ آپ کی روح میں موجود زندگی آپ کے دل میں آتی ہے اور آپ کی جان میں آتی ہے، جو آپ کے ذہن کو بدلتی اور جان کو مضبوط کرتی ہے، اور اس کی محبت سے آپ کے دل کو بھرتی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے آپ زندگی میں اس کی محبت اور خدا کی مرضی میں چلتے ہیں، اور یہ آپ کی عقل کے نئے ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کا کلام پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، اور ان وسائل کو دیکھتے ہیں جو پاک روح کے وسیلے
آپ کو دستیاب ہیں، آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے اور آپ بدل جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب میں اس تبدیلی کو بیان کیا گیا ہے جو پاک روح کے وسیلے آتی ہے، جو ہمیں درجہ بدرجہ جلال میں بدلتی ہے۔ جب ہم خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو خدا کا جلال ہم پر آتا ہے اور یہ جلال ہمیں بدلنا شروع کرتا ہے، ہمارے باطن میں پانی کو مے میں بدلتا ہے۔ اور اب تبدیلی سے متعلق ایک اور خوبصورت آیت دیکھتے ہیں، یعقوب 1 باب 21 آیت۔ یہاں لکھا ہے، اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے اندر ہے جو ہماری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ نئی پیدائش میں آپ کی روح نے نجات پائی ہے۔ آپ کی جان، آپ کی عقل، مرضی اور جذبات ہیں۔ جان کی نجات ایک مسلسل عمل ہے جب ہم خدا کی زندگی کو اپنی روح میں قبول کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام انتہائی اہم ہے۔ جب ہم کلام کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے خدا کی زندگی جاری ہوتی ہے کہ ہماری جانوں کو بچائے اور انہیں مسیح کی مانند بنائے۔ مگر لکھا ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے سنیں لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یہ انتہائی اہم ہے کہ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اور خدا کی زندگی کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں کلام پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، کلام خدا کی محبت کی بات کرتا ہے جو ہم میں رہتی ہے جب ہم خود کو اس کے روح اور محبت سے بھرنے دیتے ہیں، مگر پھر ہمیں اس محبت پر عمل کرنا ہے، اس محبت میں چلنا ہے، ورنہ اس عمل کو خراب کر دیں گے۔ لکھا ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو، ورنہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہماری روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر ہم قبول کرتے رہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اپنی زندگی میں فضل کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کے برعکس کرنا ہے۔ یعقوب اس پر غور کرتا ہے جو یسوع نے سکھایا متی 7 باب میں، جہاں ہم گھر بنانے کے 2 طریقے دیکھتے ہیں۔ پہلا، ایک شخص کو چٹان پر بہتر انداز میں گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، جبکہ دوسرا محض سنتا ہی رہا اور اس نے عمل نہیں کیا۔ اور لکھا ہے کہ اس نے چٹان پر نہیں بلکہ ریت پر گھر بنایا۔ جب زندگی میں عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس نے اپنی سوچ پر عمل کیا اور اپنے جذبات پر عمل کیا۔ اس نے ریت پر گھر بنایا، حالانکہ شاید وہ ایماندار تھا، مگر آپ کو چٹان پر گھر بنانا ہے، خدا کا کلام سننے اور اس پر عمل کرنے سے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں، اپنی زندگی اس پر گزاریں، کیونکہ اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو خدا آپ کو تبدیل نہیں کرتا اور اس طرح وہ آپ کو کوئی برکت نہیں دے پاتا۔ تو وہ اس کی وضاحت کرتا ہے 23 آیت میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ اس قسم کا آدمی ہے، اور یہاں پر لفظ آدمی استعمال ہوا ہے، عورت نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے جیسا شخص جلدی سے آئینہ دیکھتا ہے اور زیادہ وقت صرف نہیں کرتا، بس جتنا ضروری ہو اتنا دیکھ لیا اور بس۔ یہ ایسے آدمی کو بیان کرتا ہے جیسے ہم اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم خدا کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر سرسری نظر ڈالتے ہیں، ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، ہم دھیان نہیں لگاتے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنے متعلق جو بھی پڑھتے ہیں جلدی سے بھول جاتے ہیں، اور نتیجتاً جب ایسے حالات میں ہوتے ہیں تو فطری آدمی کی طرح وہ نہیں کرتے جو دراصل ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو اپنی سوچ نہیں بدلنے دیتے، اپنی عقل کو نیا نہیں کرنے دیتے، اور کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔
وہ روحانی آئینہ دیکھتا ہے کہ آپ روح میں دراصل کون ہیں، آپ مسیح میں کون ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو دیکھتا ہے اور مسلسل کلام میں رہتا ہے جب تک کہ وہ خود کو واضح طور پر دیکھ نہیں لیتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوں لکھا ہے کہ وہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے، یعنی وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس کے کلام میں جب تک واضح طور پر دیکھ نہیں لیتا کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق کون ہے، وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس سے بھولتا نہیں، اور زندگی میں درپیش حالات میں وہ کلام کو عمل میں لاتا ہے۔ وہ کلام پر عمل کرنے والا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کلام اسے بدلے اور اس کی عقل کو نیا کرے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ اپنے کام میں برکت پائے گا، وہ اپنے کام میں برکت پائے گا، یعنی جب وہ کلام کو عمل میں لاتا ہے خدا کی برکت اور قدرت آتی ہے۔ جب اس نے کلام پر غور کیا تو وہ تبدیل ہو گیا، خدا کی زندگی اس کے دل میں آ گئی، اور پھر جب وہ کلام پر عمل کرتا ہے خدا کی زندگی اور برکت جاری ہوتی ہے، خدا کی قدرت جاری ہوتی ہے اور وہ اپنے کام میں برکت پاتا ہے۔ تو یہ دو لوگوں میں فرق ہے، ایک تبدیل شدہ بابرکت ہے، دوسرے نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔ اب یعقوب اس اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ نہ صرف ہمیں اس کو سننا ہے بلکہ خدا کے کلام پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر وہ 26ویں آیت میں کہتا ہے وہ دراصل زندگی کے 3 حصے بتاتا ہے جن میں ہمیں کلام کو عمل میں لانا ہے۔ تو آج کے دن دیکھیں، ہم انہی پر غور کریں گے۔ پہلا دیکھیں جو کہ انتہائی اہم ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے، کوئی عملی مسیحی ہو، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے، یعنی اپنی زبان پر اختیار نہ رکھتا ہو بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے، تو اس کی دینداری وہ کہتا ہے باطل ہے۔ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی زبان کو لگام دینی ہے، یہ ایمان کے مطابق دراصل عمل کرنا ہے کہ آپ اپنی زبان سے دراصل کیا کہتے ہیں۔ پھر وہ یعقوب کے اس خط میں 2 اور حصوں پر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت میں ان کی خبر لے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ تو یہ خود کو دنیا کے داغوں سے صاف رکھنا ہے، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور پھر یعقوب 4 باب میں وہ اس پر بات کرتا ہے، مگر اس کی توجہ کا مرکز زبان ہے، زبان انتہائی اہم ہے۔ اور یعقوب 3 باب میں وہ اس کا خاص طور پر احاطہ کرتا ہے۔ تو ہم ابھی دراصل زبان پر ہی بات کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم دراصل خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ تو خدا روح ہے اور اس نے کائنات کی تخلیق میں کیسے اپنی قدرت کو جاری کیا؟ منہ سے کلام کرنے سے۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ خدا کی محبت، خدا کی قدرت ہماری روح میں ہے، مگر ہمیں اس قدرت کا اظہار منہ سے کرنا ہے۔ اور اگر زبان سے غلط باتیں ادا ہوتی ہیں تو ہم اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو روکتے ہیں، اور ہمیں غلط بولنے کے اپنے مردہ کاموں سے توبہ کرنی ہے اور خدا پر اپنے ایمان کے مطابق بولنا ہے۔ اور یہ روحانی ترقی میں ایک اہم کنجی ہے۔ تو جب ہم زبان پر بات کرتے ہیں تو امثال 18ویں باب میں مرقوم ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ تو زبان کے ذریعے یا تو آپ اپنی روح سے زندگی جاری کرتے ہیں یا اپنے بدن سے موت جاری کرتے ہیں۔ یسوع نے متی 12ویں باب میں فرمایا کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ غور کریں یسوع یہاں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے دل میں اچھا خزانہ جمع کرنا ہے۔ یہ خدا کے کلام پر دھیان لگانے اور اپنے دل میں خدا سے بدلی ہوئی زندگی پانے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل میں اچھا خزانہ جمع کرتے ہیں، مگر یہ پہلا مرحلہ ہے کہ دل کو اچھی چیزوں سے بھریں۔ مگر پھر وہ یوں کہتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ان اچھی چیزوں کو شامل کرنا ہے۔ اور آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے، یعنی آپ
ان اچھی چیزوں سے بھرے ہیں مگر اب انہیں بولنا ہے۔ آپ کو ان پر عمل بھی کرنا ہے مگر پہلا عمل ان چیزوں کو بولنا ہوتا ہے۔ خدا کا کلام بولیں، خدا کے کلام کے مطابق بولیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا، تو آپ کی باتیں سنیں انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ رومیو 10ویں باب کی 10ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کے منہ سے خدا کا کلام اور خدا کا روح جاری ہوتا ہے یا پھر بدن کا اظہار ہوتا ہے؟ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، یعنی راست باز آدمی دل سے ایمان لاتا ہے، تو اس کا آغاز دل میں ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل میں خدا کا جواب اور خدا کی راست بازی پاتے ہیں، مگر پھر نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آپ اسے منہ سے جاری کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا ہے آپ اسے منہ سے جاری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی سادہ سی بات ہے۔ تو یعقوب 3 باب زبان کے حوالے سے بیان کرتا ہے اور وہ 2 آیت سے اس کا آغاز کرتا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ تو آپ اس پر غور کریں۔ روحانی بلوغت کا نشان اپنی زبان پر قابو پانا ہے، اور یہ خدا کا ایک پیمانہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو کتنا قابو میں رکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ زبان آپ کے بدن پر قابو رکھنے کا دراصل مرکز ہے، اور زبان پر قابو رکھنے سے آپ اپنی پوری زندگی کو خدا کے اختیار کے ماتحت لاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کا کلام بولتے ہیں تو یہ آپ کی پوری زندگی کو ایمان کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ آپ کی زبان میں اختیار ہے۔ شادی کیسے ہوتی ہے؟ سنیں، یہ آپ کی زبان ہے جو اقرار کرتی ہے میں یہ کروں گا۔ تو زبان وہ مرکز ہے جہاں سے آپ اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ زبان کو اپنے قابو میں رکھنا راست کام ہے۔ پھر یعقوب کچھ مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ یہ شاندار ہے۔ یہ لگام چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور گھوڑا اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کے منہ میں چھوٹی سی لگام سے اس پر پوری طرح سے قابو پا سکتے ہیں۔ تو چونکہ منہ دراصل کنٹرول کرنے کا مرکز ہے، تو آپ منہ کو قابو کرنے سے گھوڑے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایسا ہی آپ کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ قابو سے باہر ہے۔ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے سے پوری زندگی اس کے کلام کے مطابق لا سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے اسے اسی طرح بنایا ہے۔ پھر لکھا ہے دیکھو جہاز اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے ماجی کی مرضی کے مطابق گھمائے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایک بڑے جہاز جیسی ہے، اور یقیناً یہ آندھیوں اور طوفانوں کے دباؤ کا سامنا کرتی ہے، اور آپ اس کے مانجھی ہیں۔ آپ کی مرضی اس کی مانجھی ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے جہاز کو قابو میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کی پتوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو کہ آپ کی زبان ہے، اور آپ اپنی زبان کو قابو رکھ کر خدا کی مرضی کی سمت میں اپنی زندگی کو لے جاتے ہیں۔ آپ زبان کو قابو میں رکھ کر خدا کی مرضی کے مطابق بول کر اپنی پوری زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے جہاز کو خدا کی مرضی کے مطابق موڑتے ہیں۔ دیکھیں، زبان پر قابو رکھنے سے آپ پوری زندگی کا تعین کرتے ہیں، اور پھر وہ زبان کی طاقت پر مزید بات کرتا ہے۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ اب یہ زبان کی منفی طاقت ہے۔ وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ آگ طاقتور ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے قابو نہ کریں تو اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور اگر آپ زبان کو قابو میں نہیں رکھتے تو یہ آپ کی پوری زندگی کو
تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے تو یہ آپ کی زندگی کے مختلف ادوار کی بات ہے۔ آپ مختلف مراحل پر زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ قابو نہیں کرتے تو یہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے اور آپ کی زندگی وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اسے قابو میں نہیں رکھا جاتا۔ اگر یہ آگ کی طرح طاقتور ہے تو آپ کو اسے قابو میں رکھنا ہوگا۔ تو یہ اہم ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اس سے خدا کا کلام ہی بولیں، اور یہ انتہائی اہم فیصلہ ہوگا۔ پھر وہ 7ویں آیت میں زبان کو قابو کرنے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بلا ہے جو رکتی ہی نہیں اور زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اب وہ زبان کا موازنہ جنگلی جانور سے کرتا ہے، اسی لیے خدا نے اسے دانتوں کی قید میں رکھا ہے، جس سے جنگلی جانور قابو میں رہتا ہے، ورنہ یہ باہر نکل آئے اور قابو میں نہ رہے۔ یعنی آپ اس کی قید کو کھولتے ہیں اور اسے باہر آنے دیتے ہیں۔ اگر اسے قابو نہ کیا جائے تو یہ برائی کو جاری کرے گی۔ تو آپ زبان کو موت کی بات نہ کرنے دیں، اور ایسی کوئی بات جو خدا کے کلام کے متضاد ہو۔ آپ خود سے زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ روح القدس سے کہیں کہ وہ زبان کو قابو میں رکھنے میں آپ کی مدد کرے اور آپ کی زبان آپ کے قابو میں رہے، اور آپ اپنی زبان پر خدا کا کلام لائیں، مگر فطری طور پر اس کے لیے خدا کی الہی قدرت چاہیے۔ اور پھر وہ 9ویں آیت میں کہتا ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ اب غور کریں، آپ کے گھر میں میری ایک تصویر لگی ہو اور آپ میرے پاس آئیں اور کہیں، ڈیرک، میں آپ کی تعلیمات سے بہت زیادہ برکات پاتا ہوں، مگر گھر پر آپ میری تصویر کو خراب کریں اور اس پر لعنت کریں۔ اس کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ میری تصویر کو مبارک بھی کہتے ہیں اور پھر اس پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں اور لوگوں کو بد دعا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے بری باتیں کہتے ہیں جو خدا کی شبیہ پر ہے۔ تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ بعض اوقات آپ اپنی زبان بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات برائی کے لیے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے، جو کہ عموماً نہیں ہوتا۔ اکثر میٹھا پانی ایک چشمے سے نکلتا ہے اور کھاری پانی دوسرے چشمے سے نکلتا ہے، مگر ہماری زبان کے معاملے میں ایک ہی منہ ہے، مگر ہمارے اندر 2 چشمے ہیں۔ پہلا میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جس میں خدا کا روح ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور دوسرا کھاری پانی کا چشمہ ہے، جو کہ دراصل ہمارا بدن ہے۔ یہ دونوں چشمے ایک ہی منہ سے بہنا چاہتے ہیں، اور فیصلہ آپ کا ہے کہ کسے بہنے دیں گے۔ جیسے کہ آپ کے پاس گرم اور ٹھنڈا پانی ہو، مگر اس کا نل ایک ہی ہو۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا پانی بہے، اور بعض اوقات کھاری پانی آپ کے منہ سے بہنا چاہتا ہے، مگر آپ اپنی زبان کو اس کی آواز بننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کھاری پانی کو جاری کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور آپ میٹھا پانی جاری کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح آپ خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ آپ محبت کا کلام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بد دعا کی بجائے مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بار ایک چشمے سے بولیں اور دوسری بار دوسرے چشمے سے بولیں، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں مسلسل روح کے چشمے سے کلام کرتے رہنا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ہم نجات کے چشموں سے پانی بھرتے ہیں۔ ہم اپنے اندر خدا کی زندگی لاتے ہیں۔ ہم اپنی روح کو الجھا دیتے ہیں اگر آدھا وقت ہم بدن کی بات کریں اور آدھا وقت روح کی بات کریں۔ پھر لکھا ہے کہ انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں، اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ یعنی آپ اپنے بدن سے کچھ اچھا پیدا نہیں کر سکتے۔ انجیر کا درخت مردہ مذہب کو ظاہر کرتا ہے اور زیتون روح کے پھل کو ظاہر کرتا ہے۔ کھاری چشمہ میٹھا پانی پیدا نہیں کر سکتا، یعنی آپ کا بدن کوئی اچھی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو روح کی زندگی پیش کرنے کے قابل بنانا سیکھنا ہے۔
اور یہ برکت پانے کی ایک کنجی ہے۔ خدا کو اپنے دل میں اس کی زندگی کا کلام بھرنے دیں۔ اگر آپ کے دل میں اچھی چیزیں ہوں گی تو آپ اچھی باتیں کریں گے، صرف اچھی باتیں کریں گے اور منفی باتیں کرنے سے انکار کریں گے، اور اس طرح ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان صحیح ہوگی تو آپ کی باقی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ڈھلنے لگے گی، اور پھر خدا کی برکات آئیں گی اور آپ کی زندگی میں بڑھیں گی۔ پھر وہ کہتا ہے، بعض اوقات ہم میٹھے اور کھاری پانی سے متعلق سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دینوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ ہم پانی کے ذائقے سے سیکھتے ہیں کہ یہ بدن سے نکلا ہے یا پھر روح سے نکلا ہے۔ وہ کہتا ہے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کی صلح نہیں، اگر آپ جو بولتے ہیں وہ پاک اور صلح جو نہیں ہوتا، رحم اور اچھے پھل نہیں رکھتا، تو پھر اسے نہ بولیں۔ بدن کو اپنے اوپر غالب کبھی بھی مت آنے دیں۔ ان مردہ کاموں سے توبہ کریں، اپنے دل میں خدا پر ایمان رکھیں اور اس کا کلام بولیں، روح کا کلام بولیں، اور یہ آپ کی برکت اور بڑھوتی کی ایک بہت بڑی کنجی ہے۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.